بزرگان محترم، آج ہر انسان پریشان ہے۔ آج انسان ہر مسلمان پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق زندگی کو ضرور گزار رہا ہے۔ جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بھی وہ زندگی کو گزار رہا ہے۔ ایک ایک سنت پر اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے پٹری کو چلا رہا ہے۔ نمازوں کا بھی اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہے، کلام اللہ شریف کی بھی تلاوت کی پابندی ہے۔ اس کی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اور اس کے برتاؤ کا اور اس کا برتاؤ بھی اچھا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، ایک چیز کی کمی ہے جس کمی کی بنیاد پر وہ ہر جگہ مار کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ رمضان ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کتنے افراد تھے۔ اب رمضان المبارک آنے سے پہلے بہت سارے ہمارے دوست اور احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ پاک نے اس امانت کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے، آپ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اب رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری زندگی باقی رہے گی۔ کیا اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ بزرگان محترم، اس کا علم نہ تو آپ کو ہے نہ مجھے اس کا علم ہے۔ لیکن آج ایک مسلمان ہر عبادت میں آگے ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے ہیں، اس کے اخلاق اور عادات بھی اچھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، یاد رکھیے گا کہ ایک چیز کی کمی ہونے کی بنیاد پر وہ سب جگہ ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتا ہوا جا رہا ہے، اور اس چیز کو آج ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ چیز ہے بزرگان محترم حرام چیزیں، حرام کا مال۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق طور پر مسلمانوں کی چیزیں لینے والے پر، ناحق طور پر کسی کی چیز غصب کر لینے والے پر، ناحق طور پر کسی کی چیز چرا لینے پر، ناحق طور پر کسی کی چیز اٹھا کر اپنے پاس رکھ لینے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کی ناحق طور پر کسی چیز کو غصب کر لیتا ہے، کسی چیز کو چرا لیتا ہے، کسی چیز کو ختم کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو پیش کیا، ایک شخص کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر میں یہ سوال کر لوں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کیا کہیں گے۔ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں، اس کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ چڑھ کر سوال کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کسی بات کو دریافت کر سکے۔ لیکن دین کے معاملے میں بزرگان محترم صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ ڈرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے چیزوں کی معلومات کیا کرتے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، یہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے سوال کرنے لگا، کانپتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی شخص معمولی چیز غصب کر لے، اگر کوئی شخص معمولی چیز چرا لے تو اس کا فیصلہ، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی معمولی لکڑی بھی اگر ناحق طور پر چرا لیتا ہے، ناحق طور پر غصب کر لیتا ہے، ناحق طور پر اٹھا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتا۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز چرا لینے پر، ایک معمولی چیز غصب کر لینے پر بزرگان محترم اتنا بڑا فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری زندگی کے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ساری زندگی کے نمازیں نبی کہ اللہ پاک اس کے منہ کے اوپر مار دیں گے، اس کی عبادت کو اللہ پاک اس کے منہ پر مار دے گا۔ کیا زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی تھی، کیا زندگی کے اندر اللہ کے ذکر و اذکار کی پابندی تھی، کیا اللہ کے کلام کی پابندی کیا کرتا تھا؟ بزرگان محترم کبھی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک معمولی چیز کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے سارے اعمال اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ ضرورت نہیں ہے تیرے اعمال کی، اس لیے کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کے مالوں کے اوپر قبضہ کرتا تھا، بیواؤں کا مال لوٹتا تھا، غریبوں کا مال لوٹتا تھا، مسکینوں کا مال لوٹتا تھا۔ تیرے اندر اس وقت کچھ بھی خوف خدا موجود نہیں تھا۔ ارے کچھ تو بھی اس وقت اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کر لیتا، اللہ کی خشیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا تو آج یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، صرف معمولی چیز غصب کر لینے کی بنیاد پر آج کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی جائیداد لوٹنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی کسی جگہ پر جگہ لیتا ہے گھر بننے کے لیے، کوئی ایک بڑی جگہ خریدتا ہے،
تو بزرگان محترم آج کل دیکھنے کو ایسے حالات بھی ملتے ہیں کہ ایک بالش یا دو بالش یا اس سے بھی دگنا یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے کچھ کم آج ہمارے مسلمان لوٹنے کے لیے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ سامنے والے افراد سے آج کا ایک مسلمان کہتا ہے ارے بھائی جب اتنی بڑی جگہ میں خرید رہا ہوں، جب اتنی بڑی جگہ میں لے رہا ہوں تو ایک بالش جگہ آپ رکھ کر اس کا کیا کریں گے؟ چنانچہ مسلمان اس کو پٹی پڑا کر کے وہ چیز بھی خریدنے کے بجائے اس کو لوٹنے کی کوشش میں پڑا رہتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی ایک بالش زمین اس کی اجازت کے بغیر اگر میں لے کر اس کی جگہ پر گھر بن لوں یا دکان بن لوں یا بنگلہ بن لوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی ایک بالش زمین کو غصب کیا تھا، بروز قیامت وہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ کس بنیاد پر؟ صرف ایک بالش زمین غصب کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے سارے اعمال کو مردود کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ، چھوٹا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بزرگان محترم غور سے سنیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی نے ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے کھانے کی دعوت ہے، ایک عورت نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ کے لیے کھانے کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کرنے کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر اس عورت کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ جب کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا، بزرگان محترم، سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ہاتھ سے کھانے کے لقمے کو اٹھایا۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے کے لقمے کو اٹھا کر جب اپنے منہ میں رکھے، چبانے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے نیچے وہ لقمہ نہیں اتر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے کے لیے لقمے کو اٹھائے، کھانے کے لیے چبا رہے، کھا رہے، لیکن وہ لقمہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، گلے کے نیچے سے وہ لقمہ نہیں جا رہا ہے، پیٹ کے اندر وہ لقمہ داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شبہ ہو گیا، شک ہو گیا کہ یہ کھانے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، یہ کھانے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ کھانا، یہ لقمہ، یہ چاول، یہ بکری کا گوشت میرے گلے کے نیچے نہیں اتر رہا ہے، میرے پیٹ کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی دعوت ہے اس کو بلا کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص اندر گیا، جس عورت کی دعوت تھی وہ عورت آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عورت کہنے لگی، چونکہ علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو عورت آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی کو مقام وقیع بھیجا تھا جہاں بکریوں کی منڈی لگتی تھی، تو وہاں پر مجھے بکریاں نہیں ملی، تو میں نے اس شخص کو اپنے پڑوسی کے گھر کو بھیجا۔ چنانچہ وہ شخص اپنے پڑوسی کے گھر کو تشریف لے گیا تو دیکھا کہ وہاں پر اس گھر کا مالک موجود نہیں تھا،
चुनाचे मैंने उस घर की औरत के पास भेजा। औरत कहने लगी कि वहां पर देखा कि उसका शोहर भी मौजूद नहीं था। वो शख्स आकर मुझसे कहने लगा यानी बकरियों का मालिक भी मौजूद नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि जाओ तलाश करके लाओ। चुनाचे वो शख्स जाकर देखा, फिर भी उस घर के मालिक मकान को नहीं पाया, बकरी के मालिक को नहीं पाया। चुनाचे देखा कि उस घर के अंदर उसकी बीवी मौजूद है, एक औरत मौजूद है। चुनाचे वो शख्स उस बकरी को लेकर के आ गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये बकरी का गोश्त उस मालिक के इजाजत के बगैर ज़ुबह किया गया है, जिसकी वजह से लुकमा मेरे पेट के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है। मालिक की इजाजत के बगैर बकरी को ज़बह कर दिया। जिसकी बकरी है उसकी इजाजत नहीं ली। घर की औरत को पूछ लिया, औरत ने इजाजत दे दिया, बकरी को लाए, ज़बह कर दिया। बुजुर्गान मुहतरम, असल मसला जिसका जो मालिक है उसकी इजाजत लेना जरूरी था। मालिक की इजाजत के बगैर बकरी को लाए, ज़बह कर दिए और ज़बह करने के बाद अच्छी जबरदस्त दावत कर दिए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दावत में बुला लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरोसे क़यामत जो आदमी नाहक तौर पर किसी की चीज चुरा लेता है, किसी की चीज गसब कर लेता है, नाहक तौर पर किसी की जायदाद को लूट लेता है, नाहक तौर पर वरासत में भाई बहन की वरासत को लूट लेता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए इस बात की खुशखबरी सुना दो कि बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उसको जन्नत में भेजने वाले नहीं है, उसका फैसला तो जहन्नम में हो जाएगा। और बुजुर्गान मुहतरम, जहन्नम कैसे होगी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस जात की कसम जिसने आपको हक बात देकर दुनिया में मबऊस फरमाया है। हजरत जिब्राईल ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहन्नम के कपड़ों में से सिर्फ एक कपड़े को, कितने कपड़े को? जहन्नम के कपड़ों में से सिर्फ एक कपड़े को अगर आसमान और जमीन के दरमियान में लटका दिया जाए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आसमान और जमीन के दरमियान में सिर्फ जहन्नम का एक कपड़ा लटका दिया जाए तो उस एक कपड़े की गर्मी की वजह से जमीन के ऊपर जितने जानदार हैं उस गर्मी की वजह से हलाक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जमीन के ऊपर जितने जानदार चीजें हैं सब के सब उस एक कपड़े की गर्मी की वजह से जलकर राख हो जाएंगे। बुजुर्गान मुहतरम, जहन्नम के सिर्फ एक कपड़े का ये अंदाजा है तो आप इस बात को अंदाजा लगाइए कि अल्लाह पाक की बनाई हुई वो जहन्नम कैसी होगी। अल्लाह न करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बुजुर्गान मुहतरम, अगर बरोज़े क़यामत किसी छोटी सी मामूली चीज की बुनियाद पर अगर अल्लाह पाक हमारा गिरेबान पकड़कर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जहन्नम का फैसला कर दे, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के वो अज़ाब को कौन बर्दाश्त कर सकता है? आप कहेंगे मेरे पास माल होगा, अल्लाह के पास जाकर कमीशन देकर माफी का छुटकारा पा लो। बुजुर्गान मुहतरम, क़यामत के दिन तुम्हारा फिदिया भी नहीं चलेगा, आपके पास माल जरूर होगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आप अल्लाह को रिश्वत देकर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक जहन्नम से छुटकारा पाना चाहते हैं। क़यामत के दिन ऐसा मंजर नहीं होगा, आपके पास लाखों रुपए होंगे लेकिन अल्लाह के पास वो काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह पाक आपके माल को कबूल करके आपके पास माल लेकर, जायदाद लेकर आपको जन्नत में नहीं भेजेंगे, वहां तो आमाल चलेंगे, जिसके आमाल का पलड़ा जैसा झुकेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वैसा वो पुल सिरात के ऊपर हंसते हुए
خوشی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ ہر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان، کوئی مسلمان اس طرح اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام چیزوں کو لوٹنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام چیزوں کو غصب کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھنے سے، حرام چیزوں کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے سے بچاتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، آپ کے نمازیں الگ رکھ لیجئے گا، آپ کی عبادت الگ رکھیے گا، آپ کے ذکر و اذکار الگ رکھیے گا، آپ کی سنت اور نوافل کی پابندی کو الگ رکھیے گا۔ اگر بروز قیامت اللہ پاک میرے سے اور آپ سے یہ سوال کر دے، میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر کے بھیجا تھا، تو نے زندگی کو کیسے گزار کے آیا؟ بزرگان محترم، اگر ہماری زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، اگر ہماری زندگی کے اندر خوف خدا ہوگا، اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، میں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کے خوف کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کوئی دنیا والے دیکھے کہ نہ دیکھے، میرا دکان والا دیکھے کہ نہ دیکھے، میرے ماں باپ دیکھے کہ نہ دیکھے، جو بھی آپ کام کرے بزرگان محترم حلال طریقے سے کیجئے گا، حلال طریقے سے آپ تجارت کیجئے گا اور حلال طریقے سے مال کمائیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزار دیا، لیکن یہ چیز میں ہماری کمی آ گئی کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ایک دوسرے کو ناپ تول میں جب کسی کو ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو ترازو جھکنے سے پہلے، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ جب آپ بازار کو کوئی سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پنڈو لیتا ہے، کوئی آلو لیتا ہے، کوئی پیاز لیتا ہے۔ بزرگان محترم اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ خرابی موجود ہے کہ ترازو کا پلڑا جھکنے سے پہلے کور کے اندر اس سبزی کو ڈال دیتے ہیں۔ ارے ایسا ہو رہا کہ نہیں؟ ابھی ترازو جھکتا نہیں ہے، ابھی ترازو لیول نہیں ہوتا، ابھی ترازو ایک طرف نہیں جھکتا، وہ جھکنے سے پہلے، وہ چیز زائد پڑنے سے پہلے آج کا ایک مسلمان اس چیز کو فوراً کور میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈال دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، اپنی سبزی کو بچانا چاہتا ہے، اس سبزی کے اندر 10 روپے کے بجائے 1000 روپے کمانا چاہتا ہے۔ بزرگان محترم، اگر یہ معاملہ ایسا ہمارے اندر چلتا رہے گا تو وقت دور نہیں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو دیکھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر ایسا زبردست عذاب آیا کہ اس کے بعد وہ دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اتنا زبردست عذاب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب کسی کے پاس سے کوئی چیز لیتے تو پورا تول ناپ کر لے لیتے تھے، جب کسی کو دینے کا موقع آتا تو وہ ناپ تول میں کمی کر دیتے تھے۔ اللہ پاک ڈھیل دیتا رہا، اللہ پاک مہلت دیتا رہا۔ یہ قوم آج نہیں تو کل سدھر جائے گی، کل نہیں تو پرسوں سدھر جائے گی، لیکن اللہ پاک کی ناراضگی جب ان کے اوپر غالب آ گئی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ اس لیے بزرگان محترم، اگر اس مجمع کے اندر کوئی تاجر حضرات ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز تول کر کے دیتے ہیں، آپ 10 گرام زیادہ ڈال دیجئے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفع کا مالک تو اللہ ہے، نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ آپ کچھ بڑھ کر دے دیں گے، اللہ پاک تمہارے مال کے اندر ضرور برکت دے دے گا۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کن کن چیزوں پر کیسے کیسے عذاب آیا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم تمام کو حلال طریقے سے تجارت کرتے ہوئے، حلال طریقے سے مال کما کر اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتے ہوئے اللہ پاک کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔